مغفور مرزا شفیق حیدر ابن مرزا غلام حسین صاحب کی روح کو شاد فرمائے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الاعظم الامین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الارض بأبي القاسم محمد. وآلہ الأطیبین الأطہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد. جو برادرز وہاں باہر بیٹھے ہیں اس کے اپنے گزارش کرتا ہوں مردانے میں آ جائیں. اب اس سے اچھا کوئی جملہ ہو سکتا ہے؟ جی آپ لوگ ذرا آگے آئیں. آپ لوگ آ جائیں. تھینکس. بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد. آپ لوگوں کے لیے میں اجنبی ہوں اور آپ لوگ میرے لیے نئے ہیں، لیکن اقرار ولایت کسی کو اجنبی رہنے نہیں دیتا. مجلس اعضاء ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. کل سے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. عموماً میں میٹر کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے، ٹاپک کے اعتبار سے، مواد کے اعتبار سے 5 طرح کی مجلسیں پڑھتا ہوں. 5 ٹائپ کی مجلس. اب آپ کو بتانا ہے کہ آپ کس ٹائپ کی مجلس سنیں گے. سلانا، بٹھانا، اٹھانا، چلانا اور دوڑانا، یہ 5 ٹائپ میرے پاس ہیں. اور پھر اسی حساب سے ہدیہ بھی طے ہوتا ہے میرا. ایک صاحب میرے پاس آئے ٹورنٹو میں. انہوں نے مجھ سے کہا مولانا صاحب رزق میں برکت کی کوئی دعا بیان کیجیے. میں نے کہا بیوقوف، اگر مجھے معلوم ہوتی تو میں اتنی دور تھوڑی آتا. تھوڑی میرا ظاہر و باطن دونوں ایک ہے. میں وہی کہتا ہوں جو میرے دل میں ہے. میں زیادہ تقویٰ نہیں جھاڑتا اور اپنی زیادہ قابلیت کو بھی بیان نہیں کرتا. لباس میں سادہ، کھانے پینے میں سادہ، رہن سہن میں سادہ. فکر چاہیے، بات فکر کی انسان کرے، اصلاح کی بات کرے.
4 مجالس کے لیے 5 ٹائپ ہیں، 4 مجلسیں ہیں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 3-4 مجالس کے لیے موضوع کیا قرار دوں. بات کوئی تسلسل سے ہو تو کوئی موضوع میں بیان کروں، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کل سے کہ ہم ضرورت عزاداری پہ گفتگو کریں گے. اسلامی کردار ایک 3 فلور بلڈنگ کا نام ہے. فرسٹ فلور کا نام ہے دماغ، سیکنڈ فلور کا نام ہے دل، تھرڈ فلور کا نام ہے اعضاء و جوارح. انسان جب بھی کسی چیز کا تصور کرتا ہے تو اپنے اس تصور کو دل کے حوالے کرتا ہے. دل اگر اس تصور کے فائدے کی تصدیق کرتا ہے تو اعضاء و جوارح فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں. اسلام نے بھی اپنی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اپنی تعلیمات کا ایک حصہ دماغ کے حوالے کیا جسے کہتے ہیں معرفت. اپنی تعلیمات کا ایک حصہ دل کے حوالے کیا جسے کہتے ہیں عقیدہ. اور اپنی تعلیمات کا ایک حصہ اعضاء و جوارح کے حوالے کیا جسے کہتے ہیں عمل. معرفت، عقیدہ، عمل. معرفت کے لیے ادراک کی ضرورت ہے، ادراک کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کے لیے نظر کی ضرورت ہے، نظر کے لیے بینائی کی ضرورت ہے. آدمی دیکھے گا نہیں تو علم کیسے حاصل ہوگا؟ علم حاصل نہ ہوگا تو ادراک کیسے بڑھے گا؟ ادراک نہ بڑھے گا تو معرفت کیسے پیدا ہوگی؟ تو معلوم ہوا بینائی معرفت کو بڑھاتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سرما آنکھ میں کیوں لگایا جاتا ہے؟ سرما بینائی کو تیز کرتا ہے. تیز بینائی عقل کو بڑھاتی ہے. اچھا دیکھو گے تو اچھا سوچو گے. جو اچھا دیکھ نہیں سکتا وہ اچھا سوچ بھی نہیں سکتا. اب اگر کسی کی فکر گھٹیا ہے تو سمجھو وہ آنکھوں کا اندھا ہے، چاہے مولوی ہو، چاہے انجینئر ہو، خواہ ڈاکٹر ہو. تو جو کراتا ہے اگر فکر گھٹیا ہے تو سمجھو آنکھوں کا اندھا ہے. اسی لیے اسلام نے کہا اچھا دیکھنے کی کوشش کرو، کسی کی ترقی سے نہ جلو، غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، اور کرتا محترم چاپلوسی نہ کرو. اچھا دیکھنے کی کوشش کرو. اچھا دیکھو گے تو تمہارا مائنڈ ڈیولپڈ ہوگا، اچھائی کی طرف، پازیٹیو کی طرف جائے گا. برا دیکھو گے تو پھر برا سوچو گے بھی. اسی لیے اسلام نے آنکھیں کھولنے کی، انسان کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے اسلام نے کمپیئر کرایا. قرآن مجید نے تقابلی جائزہ لیا انسانوں کا. قرآن مجید کمپیئر کراتا ہے علم کا جہل سے، سردی کا گرمی سے، چھاؤں کا دھوپ سے، جنت کا دوزخ سے. کمپیئر کراتا ہے عقل کو کھولنے کے لیے. قرآن میں جتنے بھی اسلام میں فقہی احکام ہیں وہ 513 آیتوں پر ہیں، لیکن غور و فکر کی آیتیں 517 ہیں. توجہ چاہتا ہوں، ایک عظیم نقطے کی طرف میں لے جانا چاہوں گا. احکام جتنے بنے ہیں، حلال حرام مستحب مکروہ، جتنے احکام ہمارے پاس ہیں، پوری توضیح المسائل، یہ 513 آیتوں پہ ہیں. لیکن غور و فکر کی جتنی آیتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 517 آیتیں غور و فکر کی ہیں. قرآن مجید
انسان کی غفلت کو دور کرتا ہے، آنکھوں میں بندھی ہوئی پٹیوں کو کھولتا ہے۔ یہ زمین کیسے بچھ گئی، یہ پہاڑ کیسے گڑ گئے، سورج کیوں ڈوبتا ہے، رات سے دن کو کون نکالتا ہے، یہ بڑی بڑی شپیں جو سمندر پہ چلتی ہیں، یہ طوفانی موجوں کو جو چیرتی ہیں، آخر یہ بفری ہوئی پانی کی موجوں کو رام کون کرتا ہے، پھولوں میں خوشبو کیسے پیدا ہوتی ہے، آم کی کڑوی لکڑی سے میٹھا پھل کون نکالتا ہے، وہ کون ہے جو زمین کو لٹو کی طرح گھما کر بھی ہمارے گھروں کو گرنے نہیں دیتا؟ کبھی آپ کو گھومنا نصیب ہوا؟ گھومے کبھی آپ؟ ذرا گھوم کے دیکھیے، چکر کھا کے گریں گے، دماغ پھٹے گا، بھیجا باہر آ جائے گا۔ گھومنا نصیب ہوا آپ کو؟ زمین ایک سائیکل کی سپیڈ کتنی ہے پر آور؟ 15 کلومیٹر 15 کلومیٹر پر آور ایک سائیکل کی سپیڈ۔ سائیکل کے ایک ویل پر آپ ایک کنکر رکھ دیجئے اور اس کا پیڈل گھمائیے، کنکر دور جا کر گرے گا کہ نہیں؟ اور زمین 66,000 کلومیٹر پر آور سپیڈ سے گھوم رہی ہے، ہمارا وہ حشر کیوں نہیں ہوتا جو کنکر کا ہوا؟ زمین کو تو چاہیے تھا کہ ایک سیکنڈ کے اندر ہم اور آپ کو پاکستان اور انڈیا میں کہیں لے جا کے پھینک دیتے لداخ کی پہاڑیوں میں، اور آپ تو 25 سال سے یہاں ہیں۔ کیسے قائم ہیں؟ کہا نہیں جی مولوی بولتے ہیں، یہ پڑھا لکھا مولوی سب جانتا ہے۔ کہا نہیں جی وہ ایئر پریشر ہے جو ہمیں دبائے، ہمیں قائم کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے زمین پہ۔ یہ ایئر میں پریشر کس نے پیدا کیا؟ قرآن مجید کمپیئر کراتا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آنکھیں کھولنے کے لیے انسان جو چیز سوچتا ہے، تصور کرتا ہے، اسے انسان نفس کے حوالے کرتا ہے۔ نفس ایک محکمہ عدالت ہے جہاں ہر اچھائی اور برائی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، سزا بھی مل جاتی ہے، جزا بھی مل جاتی ہے۔ یہ کورٹ ہے نفس۔ نہ گواہوں کی ضرورت ہے، نہ آئی وٹنس کی ضرورت ہے، نہ ڈیٹ کی ضرورت ہے، نہ وکیلوں کی ضرورت ہے، نہ جج کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی انسان نے کوئی عمل انجام دیا، نفس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ عمل اچھا ہے تو خوشی کی شکل میں جزا، عمل برا ہے تو بے چینی کی شکل میں سزا، فوراً انسان کو اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ اور یہ بات اتنی مسلمات میں سے ہے کہ عمر سعد جیسا بدترین نفس رکھنے والا بھی یہ بات جانتا ہے۔ رات بھر قتل حسین کے لیے بے چین رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ غلط سوچ کی سزا مل رہی ہے، اور صبح کو غلط فیصلہ کر دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ خبیث نفس کبھی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں محترم، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑے جملے میں کہہ رہا ہوں، خبیث نفس کبھی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ معرفت، عقیدہ، عمل، اب روز آخرت ان تینوں چیزوں کو تولا جائے گا۔ دنیا میں تولنے کے لیے، ہر چیز کا وزن کرنے کے لیے ایک مخصوص ترازو ہوتا ہے۔ لکڑی تولنے کا ترازو الگ ہوتا ہے، لوہا تولنے کا ترازو الگ ہوتا ہے، گولڈ تولنے کا ترازو الگ ہوتا ہے، روئی تولنے کا ترازو الگ ہوتا ہے، جواہرات تولنے کا ترازو الگ ہوتا ہے، تاروں کے اندر دوڑنے والی بجلی کا میٹر الگ ہوتا ہے، پائپ کے اندر سے گزرنے والی گیس کا میٹر الگ ہوتا ہے۔ جس میں لوہا تولا جاتا ہے اس میں لکڑی تولی نہیں جاتی، جس میں لکڑی تولی جاتی ہے اس میں گولڈ تولا نہیں جاتا۔ تو کیا آخرت میں بھی یہ تین چیزوں کو تولا جائے گا؟ تو کیا وہاں بھی کوئی ایلومینیم کا کوئی ترازو اللہ تعالیٰ رکھے گا جس میں ہمارے عمل کو تولے گا، معرفت کو تولے گا، عقیدے کو تولے گا؟ نہیں، وہاں کوئی ترازو نہیں ہوگا، بلکہ ایک صاحب عصمت انسان کو لایا جائے گا جسے کہتے ہیں معصوم۔ اسی لیے روایات میں امیر المومنین کو میزان الاعمال کہتے ہیں۔ علی کو لا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کس کا عمل علی کے عمل سے قریب ہے۔ محترم، کس کا عمل میرے مولا کے عمل، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، علی کون ہے؟ میزان الاعمال، اعمال
فضائل کو پرکھنے کی کسوٹی. اے میرے مولا تیرے پیکر کے لیے جامع الفاظ تنگ ہے. میں فضائل پڑھنے سے کتراتا نہیں، مجمع چھوٹا ہو بڑا ہو، میں کنجوسی نہیں کرتا. کل کے لیے نہ کر کبھی خصہ شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق و بندگی ہے ابو تراب میں. یہاں کوئی بخیلی نہیں ہے. جسے وہاں سے عطا ہوتی رہتی ہے وہ بولتا رہتا ہے. وہ مجمع کی کمی کا خیال نہیں کرتا، وہ مجمع کی کمی کا خیال نہیں کرتا. جس کے اوپر عطا ہوتی ہے وہ پھر وہ دیتا چلا جاتا ہے. تم جتنا دو گے اتنا وہاں سے لوگے. میرے مولا تیرے پیکر کے لیے جامع الفاظ تنگ ہے. تو وجود عالم کی ابتدا ہے، تو نمود ہستی کی انتہا ہے، تو سواد کینہ و نفرت میں دعا کا چراغ ہے، تو فصیل ظلم میں دروازہ امان ہے، تو اعتبار مشیت ہے، تو اختیار سبحان ہے، تو نظام ارض و سما کا مزاج دان ہے، تو شمع نفاق کے حق میں ہوائے تند ہے، تو اہل انس و محبت کا قدردان ہے، تو گمان کی دھوپ میں تمثیل صاحبان ہے. مولا تو بشر نہیں بلکہ عظمت بشر ہے. کمال خلاق تیری ذات ہے، جمال ہستی تیری حیات ہے. تو عکس بھی ہے، آئینہ بھی ہے، تو نقطہ بھی ہے، دائرہ بھی ہے. تو معنی حرف کن ہے، تو مصدر بیخ و بن ہے. تو مطلع ہر تحق ہے، تو ہر سحر کی شفق ہے. تو نصاب کرم ہے، امن تیرا علم ہے. تو مرکز اہل نظر ہے، تو منزل اہل خبر ہے. تو نازش جن و بشر ہے، تو ساری دنیا کی سحر ہے. تو نور ہدایت ہے، تو روح سعادت ہے. تو چارہ ساز درد مندہ ہے، تو غم گسار نوع انسان ہے. تو وجہ وجود عالم امکا ہے، تو حسن نمود سنت یزدہ ہے. تو جانے بہار اور روح گلستہ ہے، تو ہر دل کے غریب کھانے میں مہمان ہے. تو جس منزل کا داعی تھا خود اس کا رہگیر بھی تھا. تو جس قرآن کا قاری تھا خود اس کی تفسیر بھی تھا. تو جس ایما کا مصور تھا خود اس کی تصویر بھی تھا. مولا تو بطل جمیل ہے، تو روح جلیل ہے، تو فطرت خلیل ہے. تو خندہ چشم ابو طالب ہے، تو سوسن باغ فاطمہ ہے. تو شمع حریم اولیاء ہے، تو کاشف رمز دوسرا ہے. تو زینت اعتبار ذات ہے، تو زیور حسن کائنات ہے. ذوالفقار جیسی شمشیر تیرے ہاتھ ہے، تو بادشاہ شجاعت ہے. تو باغ دین کی بہار ہے، تو عزم کا کوثار ہے. تو رونق ہر دیار ہے، تو ہر ایک دل کا قرار ہے. تو کفر باطل کو ضرب پاسے مسل گیا، تو ماہ انجم کی ٹھنڈی کرنوں میں ڈھل گیا. تو ہر دل کے صحرا میں چشمہ بن کر ابل گیا. تو تاریخ کے سمندر میں موج بن کر اچھل گیا. تیرے دشمنوں کا دم گھٹ گھٹ کر نکل گیا. بازار عشق و محبت میں تیرا سکہ چل گیا. تو نور تھا نوارے سحر مانگ رہا تھا. تو امام تھا امت کے لیے ذوق نظر مانگ رہا تھا. تو نے سلطانی جمہور طلب کیا، تو نے اسلام کا دستور طلب کیا، تو نے قرآن کا منشور طلب کیا، تو نے ظلمات میں نور طلب کیا. تو وہ نیر دعوت حق ہے جس کی تجلی پر ساری دنیا نثار ہے. تو وہ کانٹوں کی سرزمین ہے جہاں سے وہی گزر سکتا ہے، جس کے سکون میں بےکلی ہے، جس کی تڑپ میں قرار ہے. تو تخت امامت پر صدحست و شباب ہے، تیری ہر جنبش لب ساز جنوں کی مضراب ہے. تو عطر و شبنم سے مہکتا ہوا گلاب ہے، تو موجوں میں امنڈتا ہوا طوفان شباب ہے. تو خلیل کی دعا ہے، تو مسیح کی نوید ہے، تیری ذات کلیم کی نظر بھی مستفید ہے. تو باب رحمت خدا کی معتبر کلید ہے، تیری خوبیوں کا احاطہ بشر کے انبیاء سے بعید ہے. تیری اس دنیا میں آنے کا انداز یہ تھا کہ تاریخ دنیا آبشار نور میں نہا رہی تھی. جدھر سے تو گزر رہا تھا وہ رہ گزر نکھر رہی تھی. ترانہ خدا لا شریک گنگنا رہا تھا، لبے فسردہ جہاں فرتے مسرت سے مسکرا رہا تھا. زمین کا تیرا بخت نصیب جگمگا رہا تھا، خزان دیدہ گلشن حیات انسانی لہلا رہا تھا. گویا خدا کی رحمت آ رہی تھی، بہار بن کر چھا رہی تھی، محبتوں کے عیاق پلا رہی تھی، اخوتوں کے چراغ جلا رہی تھی. کلی کلی فدا ہو رہی تھی، چمن چمن نثار ہو رہا تھا. تیری سادگی پر بانگ پر نثار ہو رہا تھا، تیری خاموشی پر دفتر سخن نثار ہو رہا تھا. تو باغ امامت کا پھول ہے، یہ چاند تیرے قدموں کی دھول ہے. قاتل کو شربت پلانا تیری سخاوت کا اصول ہے. تیری محبت کے بغیر جنت کی تمنا ایک بھول ہے. جس محفل میں تیرا ذکر نہ ہو، جس محفل میں تیرا ذکر نہ ہو، اس محفل میں بیٹھنا فضول
सांस टूट गई, मधा तमाम नहीं हुई। सांस टूट गई, मधा तमाम नहीं हुई। तू सिरात मुस्तकीम है, तू नबे अजीम है, तू फहम फहीम है, तू मौलाए करीम है, तू हबले मतीन है, तू इमाम मुबीन है, तू कातिल मुशरिकीन है, तू यासूब दीन है, तू शान ईमान है, तू जाने एहसान है, तू सब्र की नमाज है, तू हौसले की अजान है, तू मुकम्मल अदल है, तू कमाल अदल है, तू जमाल फजल है, तू मुकम्मल अक्ल है, तू खलीफा बिला फसल है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तू अल्लाह के करम की अता है, तू बंदों के फहम की खता है, तू अहले यकीन का मुश्किल कुशा है, तू अहले शक का करम अल्लाह है। शोख चेहरा, शोख चेहरा, शोख चेहरा, रंग गोरा, आंखें उभरी, सियाह पुतली, आंखें उभरी, सियाह पुतली, अबरू कशीदा, नक्शा सीधा, अबरू कशीदा, नक्शा सीधा, शगुफ्ता मिजाज, हाथ में कायनात का अनाज, हल्की जुल्फ़िकार, भारी मार, हल्की जुल्फ़िकार, भारी मार। तूने 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 हक का कभी इनकार नहीं किया, बातिल का इकरार नहीं किया, मैदान जंग से कभी फरार नहीं किया, फरार होने वालों पे कभी वार नहीं किया। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अशरे अशरे पढ़ दूंगा, बताए साथ देंगे आप पीछे रहेंगे, मैं आगे निकल जाऊंगा। मुसलमान जिस दिन से अली के दरवाजे को छोड़ा, आज भटक रहा है। मेरा वाला कहता है खिलाफत में मेरा मकाम वही था, वही है। जबरदस्ती छीन तान के फर्जंद अबू कहाफा ने पैराह ने खिलाफत को पहन लिया, हालांकि वो जानता था मेरा मकाम खिलाफत में वही है जो किसी चक्की में उसकी कीली का होता है, किसी चक्की में उसकी कीली का होता है। एक 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 70 साल का बूढ़ा मिलिट्री सर्जेंट के पास गया। उसने कहा सर मुझे मिलिट्री में भर्ती कर लीजिए। सर्जेंट ने कहा हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट्स योर एज। उसने कहा 70 ईयर्स ओल्ड। तो मिलिट्री सर्जेंट ने कहा आप जानते हैं कि मिलिट्री में 70 साल का आदमी भर्ती नहीं होता, यहां 17-18 बरस का आदमी भर्ती होता है। तो बूढ़े ने कहा क्या आपके पास कोई कमांडर का ओहदा नहीं है? कमांडर का कोई, यानी स्टार्टिंग एट द टॉप, स्टार्टिंग एट द टॉप। बिल्डिंग का आगाज फाउंडेशन से होता है, रूफिंग से नहीं। खाने का आगाज एग्रीकल्चर से होता है, दस्तरखान से नहीं। डॉक्टरेट का आगाज इम्तिहान पास कराने से होता है, बोर्ड लगाने से नहीं। बिजनेस का आगाज इन्वेस्टमेंट से होता है, प्रॉफिट से नहीं। खिताबत का आगाज मुताले से होता है, मिंबर से नहीं। मुसलमानों खिलाफत का आगाज गदीर से होता है, सकीफा से नहीं। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद।
ایک بوڑھا حکیم صاحب کے پاس گیا، کہا حکیم صاحب میرے آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا کانوں کو سنائی نہیں دیتا۔ حکیم صاحب نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا حافظہ خراب رہتا ہے۔ حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا چلنے میں سانس بھی پھول جاتا ہے۔ حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا کمر میں درد رہتا ہے۔ حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بڈھے کو غصہ آیا، کم وقت تو نے اپنی پوری حکیمے میں سوائے بڑھاپے کے کچھ اور بھی پڑھا کہ نہیں؟ تو اس نے کہا یہ جو آپ غصہ کر رہے ہیں نا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے دولت گئی، اقتدار گیا، حکومت گئی، عزت گئی، آبرو گئی، صرف ایک وجہ سے مسلمانوں نے علی کا دروازہ چھوڑ دیا۔ کاش اگر باب العلم سے منسلک رہتے مسلمان، آج جو دنیا بھر میں یہ جو گت ہو رہی ہے، رات کی تاریکی میں، نہیں نہیں نہیں۔ اقبال نے کلیات پڑھی، آپ نے اقبال کو پڑھا؟ کس نے کام کیا اقبالیات پہ یہاں؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ جی پڑھیے۔ اقبال نے شیر اور خچر کا مکالمہ لکھا ہے۔ شیر نے خچر سے پوچھا ساکنانے دشت و صحرا میں ہے تو سب سے الگ۔ ساکنانے دشت و صحرا میں ہے تو سب سے الگ، کون ہے تیرے ابو جد کس قبیلے سے ہے تو؟ شیر نے خچر سے پوچھا کہ خچر میاں جتنے دشت و صحرا کے جانور ہیں ان سب میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا رہن سہن سب سے الگ ہے۔ تمہارے ابا کون ہیں، تمہارے امی کون ہیں، تمہارا خاندان شجرا؟ تو خچر نے اپنا تعارف کرایا، میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور، وہ صبا رفتار شاہی استبل کی آبرو۔ خچر نے اپنے تعارف کے لیے ماموں گھوڑے کا نام لیا۔ زولوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ خچر کا دادا ہے گدھا، ماموں ہے گھوڑا۔ تو خچر نے اپنے دادا کا نام نہیں لیا، اپنے ماموں کا نام لیا، وہ صبا رفتار شاہی استبل کی آبرو، گھوڑے کا نام لیا۔ یعنی اقبال کہتا ہے جس کی ددیال ذلیل ہوتی ہے وہ اپنا رشتہ ننیال سے جوڑتا ہے۔ جس کی ددیال ذلیل ہوتی ہے وہ اپنا رشتہ ننیال سے جوڑتا ہے۔ معاویہ نے حضرت علی کو خط لکھا کہ میری فاطمہ زہرا سے رشتہ داری ہے، وہ ہندا کو بھول گیا، ابو سفیان کو بھول گیا۔ توجہ کیجیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں، دور کی باتیں بتا رہا ہوں۔ سب مسلمانوں کا رہنا سہنا سب الگ ہو چکا، پوری دنیا سے بچھڑ گئے مسلمان، بچھڑ گئے۔ کل گفتگو کروں گا، بچھڑ گئے مسلمان دنیا سے، بالکل زوال کی حالت ہو گئی، بچھڑ گئے مسلمان۔ اتنا بچھڑے مسلمان، حکام کو امیر المومنین سے سبق لینا، ایک نہج البلاغہ کو اگر پڑھ لیتے مسلمان، لیڈرشپ بگڑ گئی، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ رات کی تاریکی میں ایک شخص نے علی کو حلوہ بھیجا، ایک میٹھا دباؤ۔ حلوہ میرے اور آپ کے لیے حلوہ ہوتا ہے، معصوم نگاہیں جانتی ہیں کس نیت سے گوندا گیا ہے۔ غور کیجیے گا، غور کیجیے گا، غور کیجیے گا، میرے ایک ایک سینٹنس پہ غور کیجیے۔ ہمارے اور آپ کے لیے حلوہ ہوتا ہے، لیکن عصمت کی نگاہیں جانتی ہیں کہ کس نیت سے یہ گوندا گیا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ مجھے وہ حلوہ ایسے لگا جیسے کسی سانپ کی جھاگ سے گوندا گیا ہو،
کسی سانپ کی قید سے جسے گوندا گیا ہو. 1400 برس پہلے میرے مولا نے مسلم حکمرانوں کو بتایا کہ اگر کہیں سے تمہیں کوئی پیکج ملے تو پیکج پہ ٹوٹ نہ پڑو. دیکھو کس نیت سے دیا جا رہا ہے. محترم دیکھو کس نیت سے دیا جا رہا ہے. ایک مولانا ایک دیہات میں گئے, ولیج, جہاں دیہات ہوتے ہیں نہیں, میں دیہات سے آیا ہوں, مجھے نہیں پتا, پہلا ٹرپ ہے یہ میرا, 14ویں کنٹری ہے لیکن پہلا ٹرپ ہے یہاں. دیہات میں گئے مولانا, دیکھا دیہات والوں کو وضو کرنا نہیں آتا. میں سوچا, بزنس مائنڈ کے تھے وہ بھی, تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں انڈیویجلی سب کو وضو کراؤں تو کافی ٹائم لگے گا. انہوں نے اعلان کیا, اناؤنس کیا کہ فلاں ڈیٹ کو تم سب آ جانا دیہات والے, تالاب میں ہم لے کے چلیں گے, وضو کرنا سکھائیں گے. ڈیٹ آئی, مولانا تالاب میں پورے گاؤں والوں کو لے کر گئے. مولانا نے کہا جیسے میں وضو کروں تم کرنا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. مولانا نے کلی کی, پورے گاؤں والوں نے کلی کی, ناک میں پانی ڈالا, سارے گاؤں والوں نے ناک میں پانی ڈالا. 2 مرتبہ چہرہ دھلا, گاؤں والوں نے چہرہ دھلا. داہنا ہاتھ دھلا, گاؤں والوں نے داہنا ہاتھ دھلا. بایاں ہاتھ دھلا, گاؤں والوں نے بایاں ہاتھ دھلا. سر کا مسا کیا, گاؤں والوں نے مسا کیا. جب پیر کے مسے کے لیے مولانا جھکے تو پاؤں پھسلا اور تالاب میں گئے. لوگ سمجھے دیہات والے یہ بھی وضو کا ایک حصہ ہے. یہ بھی وضو کا ایک, سب رہبر پھسلتا ہے تو ساری قوم پھسل جاتی ہے. اور کیجیے گا اذان محترم, میں کیا کہنے جا رہا ہوں. رہبر پھسلتا ہے تو ساری قوم پھسل جاتی ہے. پٹری سے اتر گئے مسلمان, دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. کہاں سے صراط ہے؟ پروردگار سیدھا راستہ دکھا, سیدھا راستہ دکھا, سیدھا راستہ دکھا, سیدھا راستہ دکھا. 1400 برس سے صبح سیدھا راستہ دکھا, دوپہر سیدھا راستہ دکھا, شام سیدھا راستہ دکھا. کدال اور بیلچا لے کر کھڑے ہو گئے ہوتے تو اب تک بن چکا ہوتا سیدھا راستہ, جنت تک ڈائریکٹ. اب بڑی بڑی کرینیں نکل چکی ہیں. اب کون سی بڑی بات ہے اب صراط مستقیم بنانا؟ مشکل ہے سیدھا راستہ بنانا, مشکل ہے. یہ تو کہ اکیلے بنا لوں گا, یہ فرہاد ہیں, یہ پورا پہاڑ کھود دیا تھا اس نے. ہم لوگ جھگڑتے ہیں, سیدھا راستہ دکھا. اہل سنت کہتے ہیں سیدھا راستہ دکھا, ہمارا ترجمہ ہے سیدھے راستے پہ قائم رکھ. وہ کہتے ہیں سیدھا وہ ترجمہ غلط ہے, ہمارا ترجمہ صحیح ہے. پھر کیوں جھگڑتے؟ وہ بھی ترجمہ صحیح ہے, یہ بھی ترجمہ صحیح ہے. سیدھا راستہ دکھا بھی صحیح ہے, سیدھے راستے پہ قائم رکھ بھی صحیح ہے. ترجمے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے. میں اختلافات کو چھوڑ دیجئے, تبرہ بازی کو ختم کیجئے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سیدھا راستہ دکھا بھی صحیح ہے, سیدھے راستے پہ قائم رکھ بھی صحیح ہے. جن کو نہیں ملا وہ کہہ رہے ہیں دکھا, جن کو مل گیا وہ کہہ رہے ہیں قائم رکھ. ترجمے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے. ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے, گڑبڑ نہیں, ترجمہ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جن کو نہیں ملا وہ کہہ رہے ہیں دکھا, جن کو مل گیا وہ کہہ رہے ہیں قائم رکھ. میرا بیٹا, دادا میرے زندہ تھے, کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے جیسے حضرات بیٹھے ہوئے, بزرگ ہیں میرے, اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کی عمروں کو دراز کرے. بوڑھوں کی قدر کیجیے. پیغمبر ہوتا ہے بوڑھا, پیغمبر ہوتا ہے. وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتی. ان کا زوال شروع ہو چکا ہے. آپ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں ان کا زوال شروع ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا ایجوکیشن کا ریشو گر رہا ہے, ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے. مغربی تہذیب, یہاں کا باپ یہ نہیں جانتا کہ بیٹے کے سر پر دستے شفقت پھیرنے کا مزہ کیا ہے, اور بیٹا یہ نہیں جانتا کہ باپ کی بوڑھی پنڈلیاں دبانے کا ٹیسٹ کیا ہے. ہر طرح میں کیا کہنے جا رہا ہوں محترم, کب تک چلے گا, کب تک چلے گا یہ کور اوپر سے جو تم نے سجایا ہے. میں گفتگو کروں گا, کھل کے کروں گا, میں تھکا ہوا ہوں, میں کھل کے کروں گا, آپ مطمئن رہیں. میں چاندرا سے لگاتار پڑھ رہا ہوں.
میرے دادا بیٹھے ہوئے تھے، میرا بیٹا آیا، اس نے کہا دادا کل میرا ایگزام ہے میٹرک کا، دعا کیجئے میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں۔ میرے دادا نے کہا بیٹا آمین۔ گیا، اس نے امتحان دیا، وہ انڈیا میں 2 مہینے کے بعد رزلٹ آتا ہے، یہاں بہت جلدی آ جاتا ہے۔ اس کی وجوہات بھی میں بتاؤں گا کل۔ دوڑتا ہوا آیا، دادا ایکسلنٹ۔ کل دادا نے جو آمین کہا تھا، آج خوش ہو کے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ جب دعا قبول نہیں ہوتی اس وقت تک آمین کہا جاتا ہے، جب قبول ہو جاتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اب جا کے نمازوں میں دیکھ لیجئے کہاں قبول ہوئی ہے کہاں قبول نہیں ہوئی ہے۔ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ فرعون کہاں ڈوبا؟ موسیٰ کا بنائے ہوئے راستے سے زیادہ کوئی سیدھا راستہ ہو سکتا ہے؟ نبوت کے بنائے ہوئے سیدھے راستے سے زیادہ کوئی سیدھا راستہ ہو سکتا ہے؟ کہاں ڈوبا؟ گنگا میں ڈوبا، جمنا میں ڈوبا، وہاں پاکستان کے ستلج ہے، کروی ہے، جہلم ہے، سندھ ہے، اور کیا ہے جی؟ چناب، جی جانتا ہوں میں، کتنے میل ہے اور کتنی میٹر چوڑی ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ کہاں ڈوبا؟ آنٹریو لیک میں ڈوبا، سپیریئر لیک میں ڈوبا، یہاں ڈوبتا تو جم جاتا۔ نبوت کے بنائے ہوئے راستے میں ڈوبا۔ موسیٰ نکل گئے، فرعون درمیان میں پہنچا، مر گئے فرعونی میں، دونوں موجیں گلے ملنے لگی۔ غور کیجیے گا میں کیا کہتے جا رہا ہوں، غور کیجیے گا، مر گئے فرعونی میں، دونوں موجیں گلے ملنے لگی۔ اب تو مسلمانوں یقین کرو رستہ نہیں بچاتا، رہبر بچاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ آج دنیا کو غرور ہے، ایک نہج البلاغہ دنیا پڑھ لے۔ میں نے نہج البلاغہ کا پوئٹری میں ترجمہ کیا، منظوم ترجمہ پوری نہج البلاغہ کا، ایک بہت بڑا کام جو مجھ سے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم عمر میں مجھ سے اتنا بڑا کام لے لیا۔ خوشخبری دے رہا ہوں، یہ پورے اردو اسپیکنگ کے لیے، پورے اردو ادب کے لیے۔ ویسے میری 10-12 کتابیں ہیں جو چھپ چکی ہیں، لیکن میں نے کئی دعاؤں کا منظوم ترجمہ کیا جو چھپ چکی ہیں۔ ایک سلسبیل ہے، دعائے کمیل، دعائے صباح، خطبہ صفات متقین، اور کئی ساری دعائے مشلول، یہ سب چھپ چکا ہے۔ کتابیں آپ اصلاح لکھنؤ سے منگوا سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ کا میں نے کام کیا۔ ایک بار کوئی انسان نہج البلاغہ پڑھ لینا، اس کے دماغ کے دریچے کھل جائیں، دماغ کے دریچے کھل جائیں، دماغ کے دریچے کھل جائیں۔ اگر مسلمان ایک نہج البلاغہ کو پڑھ لیتے۔ طاقت کا غرور ہے، سائنس کی طاقت ہمارے پاس ہے، ٹیکنالوجی کی طاقت ہمارے پاس ہے، زر مبادلہ ہمارے پاس ہے، کرنسی ہمارے پاس ہے، گولڈ ہمارے پاس ہے، ویپن ہمارے پاس ہے۔ آج پوری دنیا میں اتنا، پورے گلوب میں اتنا ویپن جمع ہو چکا ہے کہ اگر اس کا 1/3 بھی یوز ہو جائے تو پوری انسانیت کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ اتنا اسلحہ دنیا نے جمع کر لیا، لیکن ہمیں یہ طاقت تسلیم۔ لیکن کبھی آپ نے کسی غنڈے کی تعریف کسی کو کرتے ہوئے آپ نے سنی؟ ویرپن کی تعریف کبھی سنی آپ نے؟ جہاں طاقت کا بیجا استعمال ہوتا ہے وہاں تعریف نہیں کی جاتی، جہاں طاقت کا بجا استعمال ہوتا ہے تعریف وہاں کی جاتی ہے۔ آپ کے آرگنائزیشن کا ایماندار صدر و سیکرٹری کون ہے؟ آپ کا نہیں۔ چلیے، میں بولنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا نہیں۔ میں جب اسپیچ کرتا ہوں تو پوری دنیا میرے پیش نظر ہوتی ہے۔
اچھا بتائیے، گورنمنٹ کی نظر میں، سرکار کی نگاہ میں ایماندار آفیسر کون؟ جو سرکار کی گاڑی کو اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال نہ کرے، ہے کہ نہیں؟ سرکار کی نگاہ میں ایماندار آفیسر وہ ہے جو گورنمنٹ کی گاڑی کو اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال نہ کرے۔ آپ نے سنا کبھی کہ امیر المومنین نے 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ دیا؟ اور یہ بھی آپ سنتے ہیں کہ جو کی سوکھی روٹیاں گھٹنوں سے چوٹتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ در خیبر کو انگلیوں سے اکھاڑنے والا یہ جو کی روٹیاں سوکھی گھٹنوں سے کیوں توڑ رہا ہے؟ علی نے طاقت کا استعمال بتایا ہے دنیا کو۔ در خیبر اکھاڑنا علی کا سرکاری کام تھا، روٹی توڑنا علی کا ذاتی کام تھا۔ طاقت کا استعمال بتایا، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو کہاں یوز کرنا چاہیے، کتنی یوز کرنا چاہیے، کہاں اور کتنا یوز کرنا چاہیے۔ امیر المومنین کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، مولا میں ایک فنکار ہوں، فنکار، میں مسجد کے بیچ میں قالین پہ، حسیر پہ ایک سوئی کھڑا کر دوں گا، ایک بڑی سوئی، اور 10 سوئیاں ایسے میں دور سے کھڑے ہو کر پھینکوں گا کہ ہر سوئی اس کے نوک سے گزر جائے گی۔ امیر المومنین کہا ٹھیک ہے کرو۔ اس نے اپنا فن کا مظاہرہ کیا، امیر المومنین نے اسے 10 درہم انعام دیے اور 10 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ مولا یہ انعام تو سمجھ میں آتا ہے، یہ کوڑے میرے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو علی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو طاقت دی تھی، انعام اس لیے ہے کہ تو نے یہ صلاحیت سیکھی، یہ فن سیکھا، اور کوڑے اس لیے میں مار رہا ہوں کہ تو نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو غلط کام، بے معنی کام میں لگایا۔ کاش اگر تو اپنی انرجی کو ایک صحیح کام میں لگاتا تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا۔ جو طاقت دی ہے میرے مولا نے دنیا کو، کئی اسباق دیے، کئی لیسنس دیے، مگر دنیا نے سمجھا نہیں علی کو۔ کاش کہ علی کو اگر دنیا سمجھتی اور خصوصاً عالم اسلام سمجھ لیتا تو آج مسلمانوں کی یہ گت نہ ہوتی۔ نہیں جانوروں نے سمجھا، جانوروں نے سمجھا۔ آل محمد کے سامنے آ کے درندے سر جھکا دیتے تھے۔ تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عزادارو، آل محمد کے ساتھ میں نے وہی کہا پہلے کہ جو اچھا دیکھ نہیں سکتا وہ اچھا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر اچھا دیکھتے تو ہمیشہ اچھا سوچتے۔ آل محمد کو لوگوں نے اچھی طرح دیکھا نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ اگر بصیرت، ایک اندھا ایک اندھا ایک اندھا ایک اندھا ایک اندھا ہیرا اسے آپ دے دیجئے، ہیرے کو ٹٹول کر، اسے ٹچ کر کے، اسے مس کر کے، اسے ہاتھ میں پکڑ کے، اس کی سختی کو تو وہ جان لے گا، لیکن اس کی چمک کو وہ جان نہیں سکتا۔ چمک کے لیے، چمک کو جاننے کے لیے نگاہوں کی ضرورت ہے۔ آل محمد کو سمجھنے کے لیے سلمان و ابوذر کی نگاہیں چاہیے تھیں۔ انہوں نے آل محمد کو فزیکل دیکھا، اور کرتے ہیں محترم، جو مسلمانوں نے فزیکلی دیکھا، وہ جو نورانی طاقت تھی ان کے پاس، تو اس سے اندھے تھے۔ ان کے پاس وہ بصیرت نہیں تھی کہ آل محمد کو سمجھتے۔ سلمان و ابوذر نے سمجھا، ان لوگوں نے سمجھا جو کٹھن حالات میں کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے۔ کربلا میں حسین کے ساتھ غلام بھی تھے، غلام بھی تھے، مگر کسی تعلق دار کے غلام نہیں تھے، آل محمد کے غلام تھے۔ تعلق دار کے غلام نہیں تھے، کسی امیر رئیس کے غلام نہیں تھے، ان کا کام جوتیاں اٹھانا نہیں تھا، بارگاہ پروردگار میں اپنی جبینیں جھکانا تھا۔ حسین شب عاشور
اکیلے جاتے ہیں اکیلے مقتل کی طرف. دنیا میں تنہا جانا سرداروں کے شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے، لیکن حسین جن اصحاب کو لے کر آئے تھے وہ اپنے اشاروں پہ ان کو جھکانا نہیں چاہتے تھے، بارگاہ پروردگار میں ان کو جھکانا چاہتے تھے. اسی لیے غلاموں نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا. جب حقیقت ظاہر ہو گئی ان کے اوپر تو کہا مولا 70 مرتبہ بھی اگر ہمیں ذبح کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہم آپ کی محبت سے روگردانی نہیں کریں گے. حقیقت کو جان چکے. جو اچھا دیکھتا ہے وہ اچھا سوچتا ہے، جو اچھا دیکھ نہیں سکتا وہ اچھا سوچ بھی نہیں سکتا. شہید کر دیا گیا. لٹا ہوا یہ قافلہ بس ایک لمحے فکریہ میں آپ کو دے رہا ہوں. 40 ہو چکا ہے لیکن ایک لمحے فکریہ میں دے رہا ہوں. میں مصاحب مناسبت سے پڑھوں گا لیکن ایک لمحے فکریہ میں آپ کو دے رہا ہوں. 10 محرم کو جب میرا مولا عابد بیمار کے پاس آیا تھا رخصت ہونے کے لیے تو حسین عابد بیمار کے سرانے کھڑے ہو گئے تھے. عابد بیمار حالت غش میں تھے. امام کی آنکھوں سے اتنے گرم آنسو سید سجاد کے رخساروں پر پڑے. جب گرم قطرات اشک سید سجاد کے رخساروں پر پڑے تو سید سجاد نے آنکھیں کھولی. باپ کو وہ تنہا دیکھا. احترام کے لیے امام سجاد کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ بستر پر بیٹھ سکتے. بستر پر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی. زینب نے بغل میں ہاتھ دے کر سید سجاد کو بستر پر بٹھایا تھا. عزاداروں سوچو، جو بیمار ایک دن پہلے اپنے بستر پر بیٹھ نہیں سکتا تھا 11 محرم کو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا، گلے میں خاردار توق. جب تمام بیویاں سوار ہو چکی زینب کی سوار ہونے کی باری آئی تو زینب نے فرات کا رخ کیا. عباس میں جا رہی ہوں. جب مدینے سے چلی تھی تو تم نے میرے پردے کا اہتمام کیا تھا بھیا. آج زینب اکیلی ہے. ایک مرتبہ زینب نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں ہے زینب کو سوار کرنے والا. زینب کے کانوں میں بیمار کی زنجیر کی جھنکار کی آواز آئی. زینب نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ بیمار بھتیجا چلا آ رہا ہے. پھوپھی اماں گھبرانا نہیں، میں سوار کروں گا. میں حالت رکوع میں جاتا ہوں. پھوپھی اماں میری پشت پر آپ قدم رکھ کر سوار ہو جائیے. سید سجاد حالت رکوع میں گئے. زینب نے اپنا قدم سید سجاد کی پشت پہ رکھا. اب سمجھو عظمت زینب کو کہ قرآن پر قرآن ہی رکھا جاتا ہے. پشت امامت پر زینب کے قدم آئے. زینب سوار ہوئی لیکن جب بیویاں سوار ہو گئی تو ظالموں نے اس قافلے کو اس جگہ سے گزارا جہاں سے بے گور کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے. سید سجاد کی نگاہ باپ کے بے گور کفن لاشیں پر ٹھہر گئی. زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا. سید سجاد کی توجہ باپ کی لاش سے ہٹی، زینب پہ پڑی تو کہا پھوپھی اماں بڑی مشکل کے بعد میں نے آپ کو سوار کیا تھا، یہ آپ نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا کیوں دیا؟ تو زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ تیرا چہرہ دودھ کی طرح سفید کیوں ہو گیا ہے؟ بیٹا کیا تو مرنا چاہتا ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا مرنا چاہے تو کیا کرے جس کے باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے. پھوپھی اماں اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں گدائی کرتا، میرے بابا کو کفن پہناتا. پھوپھی اماں یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ معبود ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کی تصدق میں شفائے کامل و عاجل عطا فرما.
جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن کا روزگار ہے ان کو روزگار میں ترقی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ماتم حسین حسین